جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، چاہے وہ عمل چھوٹا ہو چاہے وہ عمل بڑا ہو، اللہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کی ہولناکی کتاب کے پیش کرنے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابِ، جب کتاب رکھ دی جائے گی، تصور کرو آپ کی کتاب میری کتاب، ہم سب کی کتاب رکھ دی جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجرموں کو دیکھیں گے۔ مجرم کون ہے؟ مجرم کون ہوتا ہے؟ جو کسی بھی ملک کے قانون کو توڑ دیتا ہے، چاہے توڑا ہوا قانون چھوٹا ہو یا بڑا، اس ملک کی نظر میں وہ مجرم قرار پاتا ہے۔ اللہ نے قانون بنایا ہے، اللہ کا قانون اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا قانون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس دن مجرموں کو دیکھیں گے، وہ مجرم جنہوں نے ہمارے قانون کو توڑا، مشفقین مما فیہ، کتاب کے اندر کیا لکھا ہے اس سے گھبرائے ہوئے ہوں گے، اس سے ڈرے ہوئے ہوں گے۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہیں گے ہائے تباہی، ہائے بربادی، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، یہ کیسی کتاب ہے، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے؟ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، ہر چھوٹی ہر بڑی بات اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ فرماتا ہے جو کچھ انہوں نے عمل کیا تھا وہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہوں گی۔ انٹرنیٹ کا دور ہے، کمرہ بند ہے، چارٹنگ سسٹم کھلے ہوئے ہیں، جس سے چاہے چاٹ کریں، پتہ نہیں کون ہے، کہاں کی رہنے والی ہے، آپ بھی جوان وہ بھی جوان، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لیکن آدمی اس بند کمرے میں یہ تصور کرے کہ میری اس چاٹنگ کے بارے میں میرے ماں باپ میرے دوست نہیں جانتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور جانتا ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اپنا سسٹم بند کر دے گا۔ ایسے بہت سے گناہ ہیں جو تنہائی کے اندر ہم کرتے ہیں، اور جانتے ہو تنہائی کے اندر کیے جانے والے گناہوں کے بارے میں بڑی سخت وعید محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے کچھ بندوں کے بارے میں فرمائے گا کہ انہیں فلاں جنت میں داخل کر دیا جائے، جنت کے قریب پہنچ جائیں گے، جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا انہوں نے جنت کو دیکھ لیا، جنت کی خوشبو ان کے ناک میں پہنچ چکی ہے، ابھی انہیں روک دو اور ان سے کہہ دو کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ بندے کہیں گے کہ اے اللہ، اگر بغیر جنت کے دیکھے جہنم میں ڈال دیے جاتے تو وہ عذاب کم تھا۔ تو اللہ فرمائے گا بدلہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسا عمل ہوا کرتا ہے۔ تم لوگوں کے سامنے میری اطاعت کرتے تھے، جب تنہائی میں پہنچتے تو میری نافرمانی میں لگ جاتے تھے۔ جس طریقے سے تم نے عمل کیا آج تمہارا بدلہ اسی کے موافق دیا جائے گا۔ میرے محترم بھائیو، لوگوں کے سامنے تقوی اور پرہیزگاری کا ڈھونگ کرنا، تنہائی میں لوگوں کے نہ دیکھنے میں اللہ کی نافرمانی کرنا گناہوں میں سے عظیم گناہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اس قسم کی لعنتوں سے بچائے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس دن آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ کتاب کو سامنے دیکھ کر ڈرے ہوئے ہوں گے، کہیں گے کہ اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی بڑی ہر بات اس کتاب کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اس کتاب کے اندر انہیں لکھا ہوا ملے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالی
کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ ظلم سے پاک ہے۔ اگر کوئی جہنم کا مستحق ہو رہا ہے یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یقیناً اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف سے جہنم کا مستحق ہو رہا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر سب کچھ عطا فرمایا۔ کچھ گناہوں کے لیے ہمارے پاس بہانے ہوا کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عزیز کے اندر، قرآن پاک کے اندر ہر گناہ کے بہانے کو توڑتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی عورتوں کے لیے جو کہ اپنے شوہر کو ظالم و جابر پاتی ہیں یا ظلم اور تشدد میں پاتی ہیں، ایسی عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے بیوی کی مثال بیان فرمائی ہے۔ فرعون جیسے ظالم، جابر اور طاغی کی زوجیت میں رہتے ہوئے اللہ کے دین پر قائم رہی، ایک خاتون جس نے اسلام کو قبول کیا، اس وقت کے سب سے بڑے ظالم کی زوجیت میں اس کی زوجیت میں رہ کر اسلام پر قائم رہی، تو اب کسی عورت کے لیے عذر و بہانہ نہیں ہے کہ اسے اس کا خاندان تنگ کرتا ہے، اس کا شوہر تنگ کرتا ہے، یا وہ اپنے معاشرے سے تنگ آ چکی ہے، بلکہ اس عورت کے ایمان کی قوت کا اندازہ لگائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب مر رہی تھی تو دعا کر رہی تھی، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ تیرے پاس میرے لیے جنت میں ایک گھر تیار فرما۔ مفسرین کہتے ہیں اختارت الجار قبل الدار، گھر مانگنے سے پہلے اللہ کی اس بندی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پڑوس مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مانگ پوری کر دی، شہادت کی موت کو قبول کر لیا، لیکن اپنے ظالم اور جابر شوہر کے ظلم سے مجبور ہو کر اس نے کفر کو نہیں اپنایا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ نافرمانی کرتے ہیں، نوح علیہ السلام کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ان کی بیوی نافرمان تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر ڈٹے رہے۔ میرے محترم بھائیو، گناہ انسان کی زندگی کے اندر بہت ہی زیادہ تباہی لے کر آتے ہیں۔ گناہوں کی تباہیوں میں سے ایک بڑی تباہی یہ ہے کہ گناہوں سے دل میں جو نور ہوتا ہے وہ نور ختم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے شاگرد بن کر پہنچے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے امام شافعی کی ذکاءت، ذہانت اور ان کی خوبی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر ایک نور رکھا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے اپنے دل کے اس نور کو بجھا نہ دینا۔ گناہوں سے ایمان کا جو نور ہے وہ نور ختم ہو جاتا ہے۔ یہ گناہوں کے مضر اور برے اثرات میں سے ایک بڑا اثر ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل لا يحرم من الرزق بالذنب يصيبه، انسان غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اسے رزق سے محروم فرما دیتا ہے۔ رزق کی محرومی کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے انسان جب غلطی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اس کے بیچ میں جو تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کے اندر وحشت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں سے وحشت پیدا ہو جاتی ہے، لوگوں کا پیار و محبت چھین لیا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے کہتا ہے کہ جبریل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ پھر آسمان میں اعلان ہوتا ہے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو۔ پھر زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت ہی زیادہ عظیم مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں
گناہوں میں، گناہوں کے ذریعے دل کے اندر کالا پن پیدا ہو جاتا ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، انسان کے جسم کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ ابو الطیب امام طبری رحمت اللہ علیہ نے 70 سال کی عمر میں ایک زوردار چھلانگ لگائی۔ وجہ یہ تھی سمندر کے سفر سے واپس ہو رہے تھے، کشتی جہاں پر رکی وہاں سے باہر آنے کے لیے چھلانگ لگانے کی ضرورت پڑی۔ ایک نوجوان چھلانگ لگایا، پانی میں گر گیا۔ ابو الطیب امام طبری رحمت اللہ علیہ 70 سال کی عمر میں انہوں نے کشتی کو پار کر لیا۔ کسی نے ان سے کہا کہ ماشاء اللہ کیا قوت ہے، تو امام طبری رحمت اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا کہ بیٹے ان اعضاء کو ہم نے اپنے بچپن میں اللہ کی نافرمانی سے رو کے رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں بڑھاپے میں ان اعضاء کی حفاظت فرمائی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، گناہوں سے انسان کے اندر کمزوری آ جاتی ہے۔ گناہوں میں سے خصوصاً بڑے بڑے گناہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچے رہو گے تو اللہ تمہاری چھوٹی غلطیوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں بہترین ٹھکانے میں داخل فرمائے گا۔ اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ، جو لوگ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اگر ان سے معمولی نوک جھوک ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی بہت ہی زیادہ وسیع مغفرت والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف میں ہے، 5 وقت کی نمازیں اگر پابندی سے ادا کی جائیں، جمعہ کی پابندی کی جائے، تو اس کے بیچ میں جو چھوٹی غلطیاں واقع ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی جب تک بندہ بڑے گناہوں سے بچے رہے گا اس کی چھوٹی غلطیوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ گناہوں کو بڑے گناہ، ہلاک کرنے والے گناہ قرار دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ایک حدیث شریف کو لے کر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کو بیان فرمایا ہے، تفصیل کے ساتھ ان کا بیان ہوگا۔ رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو گناہوں سے محفوظ رکھے، اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اللہ کی نافرمانی سے اللہ بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ۔